طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین، العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فإنه لا يدخل الجنة إلا كل نظیف. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں دین مقدس اسلام میں صفائی کی اہمیت اور صفائی کی فضیلت اور صفائی کی تاکید کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کیا گیا ہے. اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے مزید جو ہے کچھ اہم عرائض پیش کرنا ہے. دین مقدس اسلام نے ہر طرح کی صفائی کو بہت زیادہ توجہ دی ہے اور بہت زیادہ سفارش کی ہے، اور جب تک انسان ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے، صاف و ستھرا نہ ہو جائے اور نظافت اور پاکیزگی کا خیال نہ رکھے، وہ صحیح معنوں میں ایک کامیاب انسان، ایک لائق انسان، ایک باشخصیت انسان جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے. حقیقت میں مومن کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہے اور جنتی انسان کی جو علامات اور پہچان بیان کیا گیا ہے کہ جنتی انسان پاک و پاکیزہ ہے، صاف اور ستھرا ہے، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے. ظاہری لحاظ سے اس کا بدن پاکیزہ ہے، لباس پاکیزہ ہے، اور اس کا گھر صاف اور ستھرا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے اس کی صفائی کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اور جس مدرسے میں رہتا ہے، جس جگہ میں رہتا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. یعنی جنتی انسان کی علامت اور پہچان نظافت اور صفائی ہے. وہ انسان جو جنتی ہے اسے گندگی سے نفرت ہے، اسے غلاظت سے نفرت ہے، اسے جو ہے وہ ہر طرح کی جو گندگی ہے اور ہر طرح کی جو غلاظت ہے اس سے اس کو نفرت ہے اور اس سے وہ بیزار ہے. اور اس کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ذات کو صاف رکھتا ہے، لباس کو صاف رکھتا ہے، بدن کو صاف رکھتا ہے، گھر کو صاف رکھتا ہے، شہر کو صاف رکھتا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ مومن انسان، جنتی انسان. اور اسی بات کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہے کہ جنت میں جانے والے پاک و پاکیزہ لوگ ہوں گے. جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو انتہائی پاکیزہ لوگ ہوں گے، صاف و ستھرا لوگ ہوں گے، طیب اور طاہر جو ہے لوگ ہوں گے. یعنی جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، صاف اور ستھرا لوگوں کی جگہ ہے.
وہ لوگ جو دنیا میں پاکیزہ تھے، ہر لحاظ سے پاکیزہ، کردار کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، افکار کے لحاظ سے پاکیزہ ہے، اور صفائی کے حوالے سے پاکیزہ ہے، اور غلاظت اور نجاست اور گندگی ان کی زندگی میں نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہے نا وہ اہل جنت ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 74 تک جنتیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، جنتیوں کے کردار بیان کرتے ہوئے اور جنتیوں کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ آیات جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ جنتی انسان کی کردار یہ ہے کہ جنتی دنیا میں پاکیزہ ہے، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، جھوٹ وہ نہیں بولتا، غیبت وہ نہیں کرتا، حسد وہ نہیں کرتا ہے، اور ہر قسم کی جو اخلاقی رذائل ہے اس سے بھی پاکیزہ ہے، اور ظاہری جو رجس ہے، ظاہری جو آلودگی ہے اس سے بھی پاکیزہ ہے، اور عقیدت کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے اور نظریے کے حوالے سے بہترین اس کا نظریہ ہے، بہترین اس کا فکر ہے۔ ان لوگوں کو فرشتے جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دیں گے، اور جنت میں جانے کے لیے ان کو پہلے سلام کریں گے، پھر کہیں گے کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ اس لیے کہ تم پاکیزہ لوگ ہیں۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنت پر جو موکل فرشتے ہیں اور جنت کے جو نگہبان ہے وہ فرشتے مومنین کو سلام کرتے ہوئے اور مومنین کو سلامی پیش کرتے ہوئے کہیں گے، قال لہم، جنتیوں سے کہیں گے، خزنتھا، جنت پر موکل جو فرشتے ہیں، سلام علیکم، تم لوگوں پر ہمارا سلام ہو۔ کیوں ہمارا سلام ہو؟ طبتم فادخلوها خالدین، تم پاکیزہ لوگ ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، شرک سے پاکیزہ کیا ہے، کفر سے پاکیزہ کیا ہے، نفاق سے پاکیزہ کیا ہے، اور جتنے بھی اخلاقی رذائل ہے، اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی خامیاں ہیں، ان سے اپنا آپ کو پاکیزہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کی جو رجس ہے، آلودگی ہے، اس سے اپنا آپ کو پاک کیا ہے۔ تم پاکیزہ لوگ ہو، صاف ستھرا لوگ ہو، نظافت کے مالک ہو، طہارت کے مالک ہو، تم جنت کے لائق ہو۔ تم پاکیزہ لوگ ہو، صاف ستھرا لوگ ہو، طہارت اور نظافت جو ہے تمہاری زندگی میں ہے، فادخلوها خالدین، پس تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا اس آیت میں صاف اور ستھرا بیان کیا گیا ہے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو پاک و پاکیزہ ہے، صاف اور ستھرا ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا گیا جب پاکیزہ لوگوں کو اور طہارت رکھنے والے لوگوں کو، صاف ستھرا لوگوں کو اور طیب و طاہر انسانوں کو جب جنت کی بشارت ملے گی تو جنت کے دروازے پر وہ 3 جملے کہیں گے۔ سب سے پہلا جملہ یہ ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، حمد و ثنا ہے اس ذات بابرکت کے لیے، اس عظیم ہستی کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا۔ جنت کا وعدہ دیا، حور العین کا وعدہ دیا، عظیم درجات اور مقامات کا وعدہ دیا، اور اس وعدے کو آج سچ کر کے ہمیں جنت کا لائق بنا دیا، اب جنت میں جانے کا ہمیں حکم دے دیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے خدا کی عظیم اس بشارت پر، جنت کی ملنے پر وہ خدا کا حمد و ثنا کریں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے، خدا نے اپنے وعدے کو سچ کر کے جنت جیسے عظیم مقام کو ہمیں عطا کیا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، حمد و ثنا ہے اس ذات پاکی جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ یہ کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور خدا نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، ہم جنت کے وارثین میں سے ہیں، جنت کے جانے کے لائق افراد میں سے ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا، سرزمین جنت کا ہمیں وارث بنا دیا۔ اب جنت میں جہاں کہیں ہم جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، جنت ہماری جگہ ہے، جنت ہماری ٹھکانہ ہے، اور جہاں جیسے زندگی کرنا چاہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی جگہ عطا کیا ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا خوبصورت جگہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے،
کتنی بہترین پاداش اور جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو عمل میں، عبادت میں، طہارت میں، پاکیزگی میں اپنی زندگیاں گزار دی ہے، ان کا کتنا عظیم عالیشان مقام اور جزا ہے۔ فنعم اجر العاملین، بہترین جگہ ہے ان لوگوں کی جو عمل کرنے والوں کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو پاک و پاکیزہ ہے اور صاف اور ستھرا ہے، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ روایت میزان الحکمہ میں باب النظافت میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور بہت ساری روایات میں سے جو باب النظافہ میں تحریر کیا گیا ہے صفائی کی تاکید اور صفائی کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے، یہ روایت بھی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، قال رسول اللہ تنظفوا بکل ما استطعتم، تنظفوا، پاکیزگی اختیار کرو، نظافت اختیار کرو، صفائی اختیار کرو، بکل ما استطعتم، جتنا ممکن ہے، جتنا تمہاری قدرت میں ہے، تمہاری توانائی میں ہے، اتنا جو ہے پاک و پاکیزہ رہنے کی کوشش کرو۔ یعنی بکل ما استطعتم کا جملہ یہ ہے، نہ تنہا صرف جو ہے نا اپنے ذات تک صفائی کو محدود رکھیں، بلکہ جہاں تک تمہاری قدرت ہے تم اپنے گھر کو صاف کر سکتے ہو، گھر کو صاف کرو، شہر کو تم صاف رکھ سکتے ہو، شہر کو جو ہے تم صاف رکھو، جس ماحول میں تم رہتے ہو، جس جگہ میں تم رہتے ہو، جس مدرسے میں تم رہتے ہو، جس اسکول میں تم رہتے ہو، اور جس آفس میں تم رہتے ہو، جہاں جہاں تم رہتے ہو وہاں وہاں صفائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں پیغمبر کا فرمان ہے، تنظفوا، نظافت اختیار کرو، صفائی اختیار کرو، بکل ما استطعتم، جتنا تمہاری قدرت میں ہے، یہ جتنا ممکن ہے تم صاف رہنے کی، اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے لباس کو، اپنے بدن کو، اور ہر چیز کو صاف و ستھرا رکھنے کی کوشش کرو۔ پھر مزید جو ہے وہ فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ، اس لیے کہ خدا نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھ دی ہے۔ اسلام دین نظافت ہے، دین طہارت ہے۔ اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ نظافت اور پاکیزگی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے نظافت اور طہارت پر۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اور ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر وہی لوگ جو پاک و پاکیزہ ہے۔ اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو اپنا آپ کو پاک کرو، جب تک کہ تم پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت میں جانے کا لائق تم نہیں ہو۔ جنت میں تم اس وقت جا سکو گے جب تم پاکیزہ ہو جائیں گے۔ کس چیز سے پاکیزہ ہو جائے؟ ہر چیز سے، کفر سے پاکیزہ ہو، شرک سے پاکیزہ ہو، نفاق سے پاکیزہ ہو، حسد سے پاکیزہ ہو، اور ریا سے پاکیزہ ہو، یعنی اخلاقی خامیوں سے بھی پاکیزہ ہو، اور ظاہری جو رجس ہے، آلودگی ہے، اس سے بھی پاکیزہ ہے۔ جب ہر لحاظ سے تم پاکیزہ ہو جائے تو فرشتے تم سے کہیں گے تم پاکیزہ ہو، فادخلوها خالدین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا جو لوگ ناپاک ہیں، جو لوگ آلودہ ہیں، خدا نخواستہ شرک میں آلودہ ہے، کفر میں آلودہ ہے، نفاق میں آلودہ ہے، یا اخلاقی دوسرے خامیوں میں آلودہ ہے، یا زندگی نجاستوں میں، غلاظتوں میں اور انتہائی کثافتوں میں زندگی بسر کی ہے، یہ انسان جس کی زندگی نجاست ہے، غلاظت ہے، وہ جنت میں جانے کا لائق نہیں ہے۔ وہ مومن جس کی زندگی میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نظافت ہے، وہ جنت میں جانے کے اہل ہیں، وہ جنت میں جانے کے لائق ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا، تنظفوا بکل ما استطعتم، جتنا ممکن ہے نظافت کو اپنی زندگی کا معیار قرار دے دو اور اپنی زندگی کی بنیاد قرار دے دو، اس لیے کہ دین کی اساس اور بنیاد نظافت ہے۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے مگر وہی لوگ جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جانے کے لائق ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم ہفتے میں حد اقل ایک غسل ضرور کریں۔ دین مقدس اسلام نے صفائی کی نظام کو اتنا تقویت دیا ہے، اتنا مضبوط اور محکم بنایا ہے، مختلف ایام میں نہانے کو، غسل کرنے کو، پاکیزہ ہونے کو سنت قرار دیا ہے، عبادت قرار دیا ہے، اور نہانے کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ایام ہیں
اور جتنے بھی آیات ہیں غسل اس دن غسل کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، زیارت کرنے سے پہلے غسل کرو، اور کسی بھی معصوم کے ذریعے میں جانے سے پہلے جو ہے نا وہ غسل کرو۔ عید فطر کے دن تم غسل کرو، عید قربان پر تم غسل کرو، عید غدیر پر تم غسل کرو، اور شب قدر میں تم جو ہے نا وہ غسل کرو، اور رمضان المبارک میں آخری عشرے میں پورا ہر دن میں غسل کرنا جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے معصومین کی جو ولادت کے ایام ہے، سرور کائنات کی ولادت کے دن غسل کرو، مولا کائنات کی ولادت کے دن غسل کرو، نیمہ شعبان حضرت امام زمانہ کی ولادت کے دن غسل کرو۔ لہٰذا اور ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک غسل کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ ہفتے میں کم از کم مومن ایک دن نہائے۔ اور جمعے کا جو دن ہے اس دن غسل کرنا تمام مومنین کے لیے مستحب ہے، تمام مومنین کے لیے جو ہے وہ سنت ہے۔ اور سرور کائنات کا فرمان ہے کہ غسل جمعہ کو تم ترک نہ کرو۔ مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا علی علیک بغسل الجمعۃ، اے علی جمعے کا غسل کبھی جو ہے نا وہ ترک نہ کرنا۔ جمعے کا غسل کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی انسان ہفتے بھر اگر ہر روز اگر نہ نہا سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک دن نہاتا ہے، اور اپنے بدن کو پاکیزہ کر لیتا ہے، اور پاکیزہ لباس جو ہے نا پہن لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری روایات میں ہے کہ جمعے کے دن جو ہے کئی چیزیں مستحب ہیں، اور یہ جمعے کے اعمال میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا جمعے کے دن نہانا مستحب ہے، جمعے کے دن ناخن کو کوتاہ کرنا مستحب ہے، اور مونچھوں کو کوتاہ کرنا مستحب ہے، داڑھی کی جو ہے وہ اصلاح کرنا جو ہے نا مستحب ہے، پوری بدن کی صفائی جمعے کے دن روایات میں ہے۔ یوم النظافہ ہے، جمعے کے دن نظافت کا دن ہے، صفائی کا دن ہے، یعنی تم صفائی مناؤ، ہفتے میں ایک دن صفائی کا دن مناؤ۔ جمعے کا دن صفائی کا دن ہے، گھر کو صاف کرو، بدن کو صاف کرو، لباس کو صاف کرو۔ اور بدن کو صاف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کئی چیزوں کی صفائی ضروری ہے۔ ایک غسل کر کے اپنے پورے بدن کو صاف کرنا ہے، بدن میں جو اضافی بال ہے اس کی صفائی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناخن بڑھ گئے ہیں اس کی صفائی جو ہے نا وہ ضروری ہے، مونچھیں بڑھ گیا ہے اس کا جو ہے نا اس کو چھوٹا کرو، داڑھی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا اصلاح کرو، بال بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کی جو ہے نا وہ اصلاح کرو۔ لہٰذا جمعے کے دن کو یوم النظافہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن یوم النظافہ ہے۔ جمعے کے دن کپڑا دھونا ہے، گھر کی صفائی کرنا ہے، بدن کی صفائی کرنا ہے، اور پورا جو ہے نا جمعے کے دن صفائی کرتے ہوئے یعنی اس دن کو یوم النظافہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کو نہانا ضروری قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور جو نہائیں۔ اور وہ لوگ جو واقعاً ہفتے میں ایک دن بھی نہیں نہاتے، کئی دن ہو گیا، ہفتوں ہو گیا، نہ لباس بدلا ہے نہ نہایا ہے، اب لباس سے بھی بدبو آ رہی ہے، بدن سے بھی جو ہے نا وہ بدبو آ رہی ہے، خدا ناخواستہ اگر وہ مسواک نہیں کرنے والا آدمی ہے تو منہ سے بھی جو ہے نا وہ بدبو آ رہی ہے۔ اب اس انسان کی کیا عزت رہے گی، اس کی کیا شخصیت رہے گی؟ جب جمعے کے لیے جا رہا ہے تو بدبو ہے، اور جب گھر پہ ہیں تو بدبو ہے۔ اس لیے ہمیں روایات میں کہا گیا کہ جب تم جمعے کے دن جاؤ گے تو پاکیزہ لباس پہن کے چلے جاؤ، نہا کے چلے جاؤ، خوشبو لگا کے چلے جاؤ، بدن بھی پاکیزہ ہے، لباس بھی پاکیزہ ہے، اور عطر لگا کے معطر ہو کے وہ نماز جمعے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا ہے خدا پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، خدا نہایت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پاکیزہ لباس پہنا ہوا ہو، اس کا بندہ صاف ستھرا ہو، اس کا بندہ خوشبو لگایا ہوا ہو۔ جب کوئی انسان دیکھے تو خدا کے بندے کو انتہائی زیبائی کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی صفائی کے ساتھ خدا کے بندے کو دیکھیں۔ اس لیے روایات میں آیا ہے کہ وہ انسان جس کو خدا نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ اچھا کھانا کھائیں، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے آپ اچھا کپڑا پہنیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے آپ اچھے گھر میں جو ہے نا وہ رہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے لہٰذا آپ انتہائی شایان شان طریقے سے رہیں۔ وہ انسان جس کو خدا نے نعمت دی ہو، فراوانی روزی کے عطا کی ہو، اس کے باوجود وہ فقیرانہ زندگی اگر کر رہا ہے تو اس کی بڑی مذمت ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی نعمتوں کا جو آثار ہے بندے میں دیکھیں، بندے پر دیکھیں کہ وہ الحمدللہ اچھا مکان میں رہ رہا ہے، اچھا لباس جو ہے نا وہ پہنا ہوا ہے، وہ اچھی جو ہے وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ اسلام فقیرانہ زندگی کو جو ہے وہ پسند کرتا ہو،
اسلام وہ زندگی جو انتہائی باعزت زندگی ہے، نظافت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ، انتہائی حرمت اور عظمت کے ساتھ زندگی کرنے کو خدا پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا زیبا ہے اور زیبائی کو دوست رکھتا ہے، زیبائی کو پسند کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن ہمارے لیے صفائی کا دن قرار دیا گیا ہے، اور کئی چیزیں جو ہے وہ جمعے کے دن ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا، ایک شخص جو ہے مولا امام صادق کی خدمت میں آیا اور آ کے مولا امام صادق سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں فراوانی آ جائے۔ تو مولا امام صادق نے اس شخص سے کہا کہ تم جمعے کے دن نظافت کیا کرو، صفائی کیا کرو، اور کئی چیزوں کا پھر ذکر کیا کہ یہ چیزیں جو ہے اس کی صفائی میں آنی چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ دیکھیں مومنین کرام، صفائی نہ تنہا انسان کی شخصیت کا سبب ہے، نہ تنہا انسان کی بیماریاں اور بہت ساری جو جراثیم ہے ان سے بچنے کا سبب ہے، بلکہ صفائی کی وجہ سے انسان کے رزق اور دولت میں فراوانی آتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ کو روایت میں بیان کروں گا، گھر میں جھاڑو لگانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور گھر کی جو گندگی ہے، خاص طور پر جو مکڑی کے جال ہے، ان سب کو ہٹانے سے جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر آپ گھر کو گندگی کا ڈھیر بنا کے رکھیں تو اس میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے، بہت ساری جراثیم پیدا ہوتی ہے، بہت ساری جو ہے نا وہ پریشانیاں جو ہے نا وہ آتی ہے، خاص طور پر رزق میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت اور فراوانی عطا کریں تو آپ صفائی کو اہمیت دیں، اپنے گھر کو صاف کر رکھیں، گھر میں جو ہے نا وہ جھاڑو دیں، گھر میں جو گندگی ہے، مکڑی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، گھر کے اندر جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا گندگیاں جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے، اس قسم کی حالت کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، بہت ساری جراثیم پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ ایسے گھروں میں شیطان آتے ہیں، ایسے گھروں میں بیماریاں آتی ہے۔ لہٰذا جتنا آپ پاکیزہ رہیں گے اتنا آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کے نزول کا سبب بنے گا۔ دیکھیں یہ روایت میں آپ کے خدمت میں بیان کر رہا تھا، ایک شخص جس کا نام ابی کہمش ہے، یہ کہتا ہے ان ابی کہمش قلت لابی عبداللہ علمنی شیئا استنزل بہ الرزق۔ ابی کہمش کہتا ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول علمنی شیئا استنزل بہ الرزق، ایسی چیز مجھے تعلیم دیجئے جس سے میری رزق میں اضافہ ہو جائے اور رزق کی نزول میں اضافہ ہو جائے، میں رزق الہی کو حاصل کر سکوں۔ مولا نے فرمایا فقال علی خذ شاربک و اظفارک، مولا نے فرمایا جمعے کے دن کو یوم نظافت مناؤ، جمعے کے دن صفائی کی جو ہے نا وہ کوشش کرو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ پھر دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، خذ شاربک، مونچھوں کو بڑھاؤ نہیں، مونچھوں کو اتنا مت بڑھاؤ کہ تمہارے مونچھوں کو دیکھ کر جو انسان گھبرا جائے، مونچھوں کو کاٹو، مونچھوں کو کوتاہ کرو، مونچھوں کو کاٹنا ہے اور داڑھی کو نہیں کاٹنا ہے۔ کہیں یہ اشتباہ نہ کرے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس سے غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بجائے کہ مونچھوں کو کاٹیں داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل کلین شو کر دیتے ہیں، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو مردانہ خصوصیات روایات میں آیا ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے، داڑھی مرد کی علامت ہے، داڑھی تمام انبیاء کی سیرت ہے، یعنی ہماری روایات میں نہیں ہے۔ آپ تحقیق کریں، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، کسی ایک نبی نے داڑھی نہیں منڈوایا ہے، کسی ایک امام نے داڑھی نہیں منڈوایا ہے۔ تو یہ آپ کو جو داڑھی منڈوانے کی عادت لگ گئی ہے، کس معصوم کی سیرت ہے؟ آپ کس معصوم کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کس نبی نے داڑھی منڈوایا ہے اور کس امام نے داڑھی منڈوایا ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم پیغمبر کی سیرت پہ چلو، پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سرور کائنات نے کبھی بھی جو ہے اپنے معاذ اللہ داڑھی جو ہے اس کو داڑھی نہیں منڈوایا۔ تو کسی بھی ضعیف ترین روایت میں یہ نہیں ہے کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی امام نے معاذ اللہ داڑھی جو ہے منڈوایا ہو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو داڑھی منڈواتے ہیں یا کلین شو ہو جاتے ہیں، یہ کس معصوم کی سیرت ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ لہٰذا یہ نظافت نہیں ہے، یہ معاذ اللہ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔
اس لیے مومنین کرام روایت میں آیا ہے کہ داڑھی کو چھوٹا کرو، اصلاح کرو، لیکن داڑھی کو منڈوانا اور مکمل کلین شو کرنا یہ خلاف سنت انبیاء ہے، خلاف سنت معصومین ہے۔ معصومین کی سیرت یہ ہے کہ داڑھی کی اصلاح کرتے تھے، مونچھوں کو چھوٹا کرتے تھے اور جمعے کے دن نظافت کرتے تھے۔ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، یہ جو صفائی کا دن ہے وہ جمعے کا دن ہو، اور جمعے کے دن جو ہے تم مکمل طور پر جو وہ صفائی جو ہے وہ اختیار کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اور تمہاری روزی میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں صادق آل محمد کا فرمان ہے، غسل الاناء وکنس الفناء مجلبۃ للرزق۔ مومنین کرام، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے آل محمد کی روایات کو پہنچانا، پیغام اہل بیت کو پہنچانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کی دل منور ہو جائے، پیغام اہل بیت سے آشنا ہو جائے۔ اب پھر ہر ایک روایت پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا، یہ مومنین کی ذمہ داری ہے۔ جب آل محمد کی روایات سن لیں، آل محمد کی نورانی کلمات کو آپ تک پہنچایا جائے تو اس پر عمل کرنا آپ کی ایمانی اور آپ کا دینی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں نے نظافت کی موضوع پر آپ کو بہت ساری روایات بیان کی، ان میں سے ایک اہم ترین روایت یہ ہے، مولا امام صادق نے فرمایا تم اپنے گھروں میں گندے برتنوں کو نہ رکھا کرو۔ گندے برتنوں کو رکھنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، بہت ساری جراثیم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، بہت ساری جو ہے نا وہ مصیبتوں کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں تم برتنوں کو دھو کر صاف ستھرا جو نہ رکھا کرو۔ بہت سارے لوگ کو ایسے ہیں کہ مہمان آ گیا اور وہ سارے برتنوں کا ڈھیر ہے، کئی دن جو ہے نا وہ برتن نہیں دھوئے ہیں، وہ گندگی ہے، مکھی پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور خود بھی پریشان ہے، لوگوں کو بھی پریشانی کا سبب۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھروں کو گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے، جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں گندگی کا ڈھیر ہے، شہر کو گندگی کا ڈھیر بنایا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ ہر جگہ سے بدبو آ رہی ہے، ہر جگہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ مولا امام صادق نے فرمایا گندگی کا پھیلانا یہ باعث فقر ہے، باعث غربت ہے، اس کے مقابل میں نظافت اور صفائی اختیار کرنا باعث امیری ہے، رزق اور دولت کی فراوانی کا سبب ہے۔ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ قال الصادق علیہ السلام، مولا امام صادق نے ارشاد فرمایا غسل الاناء، برتنوں کو دھونا، وکنس الفناء، گھر کو جھاڑو لگانا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، مجلبۃ للرزق، یہ رزق کی فراوانی کا سبب ہے اور رزق کی حصول کا سبب ہے، رزق کی وسعت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو صاف و ستھرا رکھا کرو اور گھر میں کسی قسم کی گندگی کا ڈھیر نہیں بنانا، اور جہاں الحمدللہ بہت سارے مومنات ہیں واقعاً وہ لائق تحسین ہے، جب ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہترین سیٹنگ کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ برتنوں کو رکھے ہوئے ہیں، کتابوں کو رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے مہمان خانہ کو سجایا ہوا ہے، اور جب کوئی بھی انسان گھر پہ آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ گھر کے صحنوں میں پھول لگائے ہوئے ہیں، اور پھولوں کی خوشبو ایک طرف سے، گھر کی خوشبو ایک طرف سے، اور گھر کی جو نظارت ہے، گھر کا جو منظر ہے اس کی خوبصورتی ایک طرف سے۔ لہٰذا ایسے گھروں میں جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہیں، یہ روایات کو سمجھنے والا انسان ہے، یہ واقعاً انسانیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ واقعاً اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے مقابل میں جب آپ کے گھر پہ جو ہے نا وہ مہمان آئے تو دیکھیں کہ گھر کے دروازے پر گندگی کا ڈھیر ہے، اندر بھی گندگی کا ڈھیر ہے، اور بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں کہ جو پھر بدبو بھی جو ہے نا وہ بہت ساری جگہوں سے آنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کی شخصیت کے لیے زیبا نہیں ہیں۔ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی انگریز لوگ صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی جو ہے پاکیزہ ماحول ہے۔ حقیقت میں ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ نظافت اور پاکیزگی یہ دین کا پیغام ہے، ایمان کا نصف صفائی ہے۔ اس روایات پر وہ انگریز عمل کرتے ہیں اور غیر مذہبی لوگ عمل کرتے ہیں، ہندو اور کافر اور یہ عمل کرتے ہیں اور اپنا آپ کو بڑا ترقی یافتہ انسان دکھاتے ہیں، اور مسلمان لوگ یہی روایت جو آپ کی روایت ہے، آپ کی دینی روایت ہے، آپ کے ائمہ کی روایت ہے، سرور کائنات کی روایت ہے، اس پر آپ عمل کرنے کے بجائے دنیا کے بے دین لوگ عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ شخصیت آپ کو ملنی چاہیے۔ صفائی آپ کی میراث ہے، صفائی آپ کی مذہب کی پیغام ہے، صفائی جو ہے وہ اسلام کی پیغام ہے۔ میں نے ابھی یہ روایت عرض کیا کہ اسلام کی اساس اور بنیاد جو ہے صفائی ہے، بنی الاسلام علی النظافہ۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا کہ تنظفوا بیوتکم، اپنے گھروں کو پاک و پاکیزہ رکھو
اور انتہائی خوبصورت طریقے سے سجا کے رکھو، اور گندگی کا رکھنا اور مکڑی کے جالوں کو رکھنا یہ تمہاری فقر اور غربت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، مولا امام محمد باقر کا فرمان ہے، اور یہ روایت بھی میزان الحکمہ باب النظافہ میں اور دیگر ہماری مستند کتابوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت باقر العلوم نے فرمایا، کنس البیوت ینفی الفقر، گھروں کو جھاڑو لگانا اور گھر کو صاف اور ستھرا رکھنا یہ فقر کی دوری کا سبب ہے، غربت کی جو ہے وہ دوری کا سبب ہے۔ دیکھیں مومنین کرام، کس قدر جو ہے نا وہ صفائی ہماری زندگی پر اثر انداز ہے، کتنا جو ہے وہ صفائی کا اثر ہے کہ صفائی کا کرنا فقر اور غربت کی دوری کا سبب ہے، اور خدا کی رحمتوں اور خدا کی برکات کی نزول کا سبب ہے۔ النظیف من الثیاب یذہب الہم والحزن وہو طہور للصلاۃ، مولا کائنات نے فرمایا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی، تمہارے غم و اندوہ دور ہو جائیں گے۔ اس بات پر تھوڑا توجہ فرمائیں، گندگی نہ تنہا بیماری کی سبب ہے، نہ تنہا انسان کی فقر اور غربت کا سبب ہے، گندگی کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہے، بہت سارے غم و اندوہ بھی جو ہے انسان کے لیے لاحق ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جب انسان صاف و ستھرا لباس پہنتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، پاک لباس پہنتے ہیں، اور جب خوشبو لگاتے ہیں تو انسان کے لیے ایک فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، سرور ملتی ہے، اور انسان خوشحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر انسان کا بدن بھی گندا ہو، لباس بھی گندا ہو، اور منہ بدن سے بدبو آ رہی ہو، ایسی حالت میں انسان کے لیے پریشانی آتی ہے، انسان کے ذہن میں ٹینشن اور ہم و غم لاحق ہوتا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات نے فرمایا تم صاف اور ستھرا رہو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی، یعنی ایک نفسیاتی اثر ہے۔ وہ لوگ جو گندا رہنے کے عادی ہے ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہے، اور جو صاف و ستھرا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، قال امیر المؤمنین علیہ السلام النظیف من الثیاب یذہب الہم والحزن وہو طہور للصلاۃ، لباس کو پاکیزہ کرنا، لباس کو صاف و ستھرا کرنا، یذہب الہم، غم و اندوہ اور حزن و پریشانی ان کی دوری کا سبب ہے، یعنی لباس کی طہارت اور پاکیزگی انسان کی پریشانیوں کی دوری کا سبب ہے۔ وَهُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ، اور یہ لباس کی پاکیزگی نماز کے لیے بھی باعث طہارت ہے، یعنی تم نماز پڑھنے کے لیے تم چلے جاؤ گے تو لباس کو پاک پہن کے چلے جاؤ، لباس کو صاف پہن کے چلے جاؤ، لباس کو خوشبو لگا کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ تو تمہاری نماز کے اجر میں، نماز کے ثواب میں جو وہ اضافہ ہوگا۔ لہذا مولا کائنات نے لباس کی صفائی اور لباس کی نظافت کے اوپر خاص توجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پاکیزہ لباس پہنو تاکہ تمہاری پریشانی اور غم و اندوہ دور ہو جائے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، ان اللہ یحب الناسک النظیف من اتخذ ثوبا فلینظفہ، خدا اس عبادت گزار کو بہت پسند کرتا ہے جو پاکیزہ لباس پہن کے نماز میں آیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ روایت بھی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت کے ساتھ ہر مسجد میں آیا کرو، عبادت کے لیے آیت کرو۔ اسی خذوا زینتکم کی ذیل میں اس کی تفسیر میں ہے، یعنی پاکیزہ لباس پہن کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے، اور بدن کو صاف و ستھرا کر کے آنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے چہرہ ہے، بال ہیں، ان سب کو کنگھی لگا کے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا اپنی زینت اور اپنی آراستگی اور صفائی کے ساتھ مسجد میں آ جاؤ۔ اور روایت میں آیا، پیغمبر نے فرمایا خدا اس عبادت گزار کو بہت چاہتا ہے جو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا ہے، انتہائی نظافت کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا ہے۔ ان اللہ یحب، خدا اس بندے کو بہت چاہتا ہے، الناسک النظیف، وہ عبادت گزار جو انتہائی پاک و پاکیزہ ہے، خوشبو کے ساتھ جو عبادت کے لائے روایات میں آیا ہے، وہ نماز جو خوشبو کے ساتھ ادا کیا جائے، ایک نماز کا ثواب 150 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس وجہ سے ہماری روایات میں ہے سرور کائنات خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور بہت زیادہ خوشبو کے پابند تھے۔ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، پیغمبر کا جو خوشبو پر جو اخراجات تھے،
یعنی خوشبو پر جو خرچ تھا پیغمبر کا وہ کھانے پینے کے سے زیادہ تھا، یعنی خوشبو پر زیادہ خرچ کرتے تھے کھانے پینے سے زیادہ، اور جہاں سے پیغمبر گزرتے تھے وہاں خوشبو باقی رہتی تھی، لوگ سمجھتے تھے یہاں سے پیغمبر جو ہے نا وہ گزرے ہیں۔ یعنی پیغمبر نے ہمیں جو سیرت دی ہے، جو تعلیم دی ہے، وہ نظافت کی ہے، وہ طہارت کی ہے، وہ پاک و پاکیزگی کی، اور خاص طور پر جو ہے نا وہ خوشبو کی ہے۔ پیغمبر معطر تھے، اور پیغمبر چاہتے ہیں کہ اس کے ماننے والے بھی معطر اور پاکیزہ لوگ ہوں، اس لیے روایت میں آیا خدا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا من اتخذ ثوبا فلینظفہ، وہ شخص جو لباس پہنتا ہے تو وہ لباس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ یہ پاکیزگی کی فضیلت اور پاکیزگی کی تاکید اور پاکیزگی کے آثار اور پاکیزگی کے بے شمار جو ہے نا اجر اور ثواب، اس کے مقابل میں وہ لوگ جو خدا ناخواستہ گندے رہنے کی عادی ہے اور نظافت کو پسند نہیں کرتے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانور بھی اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے پھر جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے، کچھ لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، گندگی کے ڈھیر میں بیٹھے ہیں، لباس بھی گندا ہے، چہرہ بھی گندا ہے، بال بھی گندا ہے، انتہائی وحشتناک صورتحال میں ہے۔ پیغمبر نے ایسے لوگوں کو بدترین انسان قرار دیا ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے بئس العبد القاذورا، بدترین انسان وہ انسان ہے جو گندگی پسند انسان ہے، گندا رہتا ہے، اور نہ لباس کی صفائی ہے، نہ بدن کی صفائی ہے، نہ دانتوں کی صفائی ہے، نہ بالوں کی صفائی ہے، اور وہ جب نظر آتا ہے تو ایک وحشتناک ایک خوفناک انسان جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ آپ صاحب ایمان ہے، آپ کی منزلت ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ جہاں آپ کی باطنی شخصیت ہے ظاہری طور پر بھی آپ اپنی شخصیت کو بنا کر رکھیں۔ اس لیے وہ گندا رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور ان کی مذمت میں بہت زیادہ روایات آئی ہے۔ یہ روایت حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جو کہ سرور کائنات کی بزرگ صحابیوں میں سے ہے، اور اہل بیت اطہار کی بھی انتہائی وفادار صحابی ہے، اور خامس علیبہ مولا امام حسین کے اولین زائر حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری ہے۔ اسی ہستی سے جو ہے وہ حدیث قصہ جو ہے روایت ہوئی ہے، اور انہوں نے حدیث قصہ کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں سرور کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اور وہ نوجوان جس نے بالوں کو کنگھی نہیں لگا کے بال اتنا بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے، ایک خوفناک اور وحشتناک صورت میں اس کی بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے اور انتہائی گندے جو ہے وہ بال تھے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہایا بھی نہیں تھا، بدن سے بھی بدبو آ رہی تھی، اور اس کے لباس بھی بہت زیادہ گندے لباس میں وہ موجود تھا۔ پیغمبر نے اس جوان کو بلایا، کہا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے، خدا نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، خدا نے تمہیں ایمان دیا ہے، خدا نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تمام نعمتیں دی ہے تو کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے کہ تم اپنے لباس کو جو ہے نا وہ پاک اور صاف کریں؟ کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے جو تم نہا لے اور اپنا آپ کو صاف ستھرا کریں؟ کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے بالوں کو جو ہے نا وہ صاف کریں؟ پھر پیغمبر نے فرمایا نوجوانوں کے لیے زیبا ہے، نوجوانوں کے لیے بہت بہتر ہے وہ اپنے بالوں پر تیل لگائیں، اپنے بالوں پر کنگھی لگائیں، اپنے بالوں کو خوبصورت طریقے سے جو نہ رکھیں۔ دین میں بال رکھنے کی مذمت نہیں ہے، البتہ حد سے زیادہ بڑھانے کی مذمت ہے کہ عورتوں کی جو ہے نا وہ شبیہ ہو جائے، عورتوں جیسے لمبے لمبے بال رکھنا بہت حد سے زیادہ اس کی مذمت ہے۔ بال کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، خوبصورت طریقے سے صاف و ستھرا رکھیں۔ اس نوجوان سے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے بالوں کی صفائی کرو، تم اپنے لباس کی صفائی کرو، اپنے بدن کی جو ہے وہ صفائی کرو، اور اس حالت میں تم جو رہتے ہو یہ خدا کے لیے انتہائی مبغوض حالت ہے، ناپسند حالت ہے۔ لہٰذا پیغمبر نوجوانوں کو صاف اور ستھرا دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ نوجوان وہ مومن جو گندگی کی حالت میں ہو ایسے لوگوں کو پیغمبر سرزنش کرتے تھے، توبیخ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ پیغمبر منع کرتے تھے کہ تم کیوں گندا لباس پہنا ہوا ہے، تم کیوں جو ہے نا نہایا نہیں ہے، تم نے کیوں مسواک نہیں لگایا ہے، تم نے کیوں جو ہے نا بالوں کی صفائی نہیں کیا ہے۔ اس روایت کو آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری
اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره اما كان يجد هذا يسكن من شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب سخنا فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبا وقال بئس العبد القاذورا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں پیغمبر نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جن کے لباس جو ہے نا وہ گندے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے کہ تم اپنے بالوں کو دھو لیں، اپنے لباس کو جو ہے نا وہ دھو لیں اور اپنے لباس کی جو ہے نا وہ صفائی کریں۔ پھر پیغمبر نے اس کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا خدا کے پاس بدترین انسان وہ انسان ہے جو گندگی کو پسند کرتا ہے اور گندہ رہنے کی جو ہے وہ عادت ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی دین کی اساس ہے اور صفائی مومن کی شان اور مومن کی پہچان ہے۔ لیکن جہاں ظاہری صفائی کی ضرورت ہے وہاں پر ایک اہم ترین صفائی اور نظافت وہ باطنی نظافت ہے۔ مومنین کرام، اب چونکہ یہ جو درس اخلاق کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ کوشش عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ روایات بیان کیے گئے ہیں، یہ جو آل محمد کے پیغامات آپ تک پہنچائے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ظاہری صفائی ہے اس کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی باطنی صفائی پر۔ باطنی صفائی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اخلاقی خامیوں سے بچنا اور اخلاقی آلودگیوں سے بچنا، یہ باطنی نظافت ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات کا فرمان ہے، مولا کا فرمان ہے ان کنتم لا محالۃ متطہرین فطہروا من دنس العیوب والذنوب۔ مولا نے فرمایا ضروری ہے تم لوگوں کو پاکیزہ رہنا، صفائی کو اپنی زندگی کا شعار قرار دینا، اپنی زندگی کی اساسی اور بنیادی چیز قرار دینا، یہ مولا کے ماننے والوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر مولا نے فرمایا جہاں تم ظاہری صفائی اور پاکیزی کو توجہ دو گے اور اپنے لیے ضروری قرار دو گے، وہاں مولا نے فرمایا متطہرین من دنس العیوب، اپنے آپ کو پاک کرو عیوب سے، خامیوں سے، اخلاقی برائیوں سے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا ہے، یعنی اخلاقی خامیوں سے اپنا آپ کو پاکیزہ کیا ہے۔ لہٰذا مومنین، جہاں آپ کا ظاہر پاکیزہ ہونا چاہیے وہاں آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں منافقت نہ ہو، آپ کے دل میں ریا نہ ہو، آپ کے دل میں حسد نہ ہو، آپ کے دل میں تکبر نہ ہو، تو پھر آپ کا ظاہر بھی پاک ہے، باطن بھی پاک ہے۔ خدا ناخواستہ آپ کا لباس بہت پاکیزہ ہے، خوشبو لگا ہوا ہے، لیکن باطن میں آپ کی بدبو ہے، آپ کی باطن میں ریا کی بدبو ہے، آپ کی باطن میں نفاق کی بدبو ہے، آپ کی باطن میں حسد کی بدبو ہے۔ باقاعدہ روایات میں آیا ہے جھوٹ بولنے والے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگرچہ وہ مسواک کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ خوشبو کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کی بدبو ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تم پاکیزہ ہو جاؤ اپنی خامیوں سے، اپنے عیوب سے اور اخلاقی رذائل سے، ساتھ ساتھ والذنوب، گناہ کی رجس سے اور آلودگی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ جس طریقے سے اہل بیت ہر قسم کی خامی سے پاکیزہ ہے، ہر قسم کی آلودگی سے طیب و طاہر ہے، اور اس طریقے سے اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت طہارت کے مالک ہے، پاکیزہ کی کے مالک ہے، اور اسی طریقے سے اہل بیت کے ماننے والے بھی باطنی طہارت اور ظاہری طہارت دونوں کو توجہ دیتے ہیں۔ جہاں وہ ظاہراً پاک و پاکیزہ ہے وہاں وہ باطناً بھی گناہوں سے پاک ہے، اخلاقی خامیوں سے پاک ہے، اور ہزاروں برائیوں سے اپنا آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ خدایا پروردگار ان روایات پر، آل محمد کے ارشادات پر ہمیں پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں ظاہری پاکیزگی، باطنی پاکیزگی دونوں عطا کر کے آل محمد کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا بندہ ان کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ Mm-hmm.